ایک شاعری کے ساتھ صدر صاحب، پرواز ہے اسی ایک فضا میں، پرواز ہے اسی ایک فضا میں، شاہی کا جہاں اور کرگز کا جہاں اور۔ میں نے اپنے لیے یہی کہا ہے، الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں، لیکن ملا کی اذاں اور مجاہد کی اذاں اور۔ صبح سے ہندوستانیت پڑھتے رہتے ہیں، سب کی اذاں سندی، لیکن یہ مجاہد کی اذاں کچھ اور ہے۔ سب سے پہلے تو ہندوستان کی بات آتی ہے تو ہمیں فخر ہے کہ میرا بھارت مہان۔ کیوں میرا بھارت مہان؟ تو وہ نسخہ بھی ہمارے ناظم صاحب نے بتلا دیا کہ سب سے پہلا آدمی، سب سے پہلے نبی آدم علیہ السلام کا نزول اسی ہندوستان میں ہوا، حوا علیہ السلام کا نزول بھی اسی ہندوستان میں ہوا۔ ہم سب کے سب سے بڑے باپ، دادا، دادی جو سمجھو وہ سب ہندوستان میں۔ دوسری بات، ہندوستان کا جو جائے وقوع ہے کرۂ ارض پر، ستین صاحب، وہ ایسی جگہ ہے کہ ایک طرف تو دنیا کا سب سے بڑا پہاڑ ہمالیہ ہے، اور 3 سمت میں بلکہ 2 بازوؤں میں دنیا کے سب سے عمیق سمندر، ایک ہند مہاساگر، ایک عرب مہاساگر، اور پھر بازو میں وہ ہمارا رام سیتو والا شری لنکا، وہ بھی تو ہندوستان میں ہی تھا۔ اس لیے ہم بھارت کو مہان سمجھتے ہیں، اور اسی لیے ہم میرا بھارت مہان کہتے ہیں۔ ایک دوسرا بات یہ بھی ہے کہ بھارت کو ماتا کیوں کہا گیا؟ تو یہ میرا ریسرچ ہے، میرا خلاصہ ہے، اگر کسی کو اس سے اعتراض ہوتا بھی ہے، کہیں میں پڑھتا ہوں تو، لیکن دنیا وجود میں آئی تب سے یہ کرۂ ارض پر یہ خطہ ایسا ہے، ایسی جگہ پر واقع ہے کہ جہاں جہاں بھی دنیا میں ظلم ہوتا ہے، حکومتیں ظلم کرتی ہیں، تو وہاں کا پسماندہ طبقہ ماں کی گود میں چلا آتا ہے۔ یہ ہماری بھارت ماں ہے۔ یہاں سے آگے تو جا نہیں سکتے، چاہے ادھر سے آوے ادھر سے آوے۔ دنیا میں حکومتیں ظلم کرتی ہیں، اور وہاں کا پسماندہ طبقہ اگر ظلم سہتے سہتے تھک جاتا ہے تو ماں کی گود میں چلا آتا ہے۔ اسی کو ہم بھارت ماتا کہتے ہیں۔ تو یہ بھارت ماں کی گود میں ہم پلے بڑے ہیں، اسی لیے ہندوستان کے اندر پتہ نہیں کتنی قومیں، کتنی مخلوق، کتنی زبانیں آباد ہیں۔ کہیں سے آرین آئے، کہیں سے انگریز آئے، کہیں سے مغل آئے، کہیں سے کیا آئے، جو بھی اسی تاریخ میں پڑھو سب یہاں مجموعہ موجود ہے۔ فارسی بھی، پادری بھی، یہودی بھی، عیسائی بھی، ہندو بھی، مسلمان بھی، بدھ بھی، سب یہاں پر موجود ہیں۔ اب میں اپنا مقالہ جو لکھا ہوا ہے وہ پڑھنا شروع کروں اتنی تمہید کے بعد۔ اردو زبان و ادب میں ہندوستانیت اگر تلخیص کرنا چاہتا، لیکن آج وقت ہے تو تلخیص نہیں کروں گا، لیکن ایک جملے میں بھی اس کی تلخیص کر دیتا ہوں پہلے، اس کے بعد پڑھتا ہوں۔ اردو زبان میں جو ہندوستان کے بارے میں جتنا لکھا گیا شاید کسی زبان میں لکھا گیا ہو۔ یہ میری تلخیص ہے آج کے عنوان کے تحت۔ ہندوستانی زبان، اب میں مقالے میں ہندوستانی زبان، ہندوستانی تہذیب اور یہ لب و لہجہ عصر حاضر کے دانشوروں کو ڈوبتا ہوا محسوس ہو رہا ہے، لیکن اب بھی اس کے افق سے کچھ ستارے جو اپنی روشنی سے یہ اعلان کرتے ہیں کہ اعلان ہی نہیں بلکہ سناٹے میں نقارے کے مانند گونج اٹھتے ہیں، اور ہماری بصارت خیرہ ہو اٹھتی ہے۔ تاریخ نے چونکہ ہمیں بھاری بھرکم ازدر نما پیش کیا ہے، لہذا اس بھاری بھرکم وجود کے ساتھ متحرک ہونے پر ہمیں گامزن کے بغیر نہیں رہتا۔ میری مراد آلوک یادو سے ہے، جن کا شہری مجموعہ اسی کے نام منظر عام پر آ چکا ہے، اور وہ نام ہے کب ہم آپ پر آئے ہیں۔ تو ہندوستانی زبان منظر عام پر آ چکا ہے، اور ہر قاری کو چندھیائے بغیر نہیں رہتا وہ مجموعہ۔ علی سردار جعفری اردو ہندوستانی زبان کو ناگری رسم الخط میں تبدیل کرتے کرتے اپنے مالک حقیقی سے جا ملے۔ ان سے پہلے پریم چند دونوں زبانوں اور ان کے رسم الخط کو
یعنی اردو کو نستعلیقی رسم الخط اور ہندی ناگری رسم الخط میں قاری سے روبرو ہوئے۔ نیز دیگر اشخاص نے بھی ایسی کوششیں کی جو کبھی مثبت رہی اور کبھی منفی، لیکن ہم جسے ہندوستانی لب و لہجہ کہہ رہے ہیں یا کہتے اور سمجھتے آئے ہیں، اس کے وجود پر کوئی خاص فرق نہیں پڑا۔ اور آج حالت یہ ہے کہ زیر نظر شعری مجموعہ ہندی رسم الخط سے نستعلیقی رسم الخط میں منتقل ہو کر بھی اپنا ایک مقام رکھتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کہیں کہیں خالص ہندی کے کچھ الفاظ شعر کو سمجھنے میں کچھ دشواریاں پیدا کرتے ہیں، لیکن وہ بھی ہماری کم نظری ہی کو ثابت کرتے ہیں۔ ہماری سے مراد اور جو لوگ اپنے آپ کو اس فریم میں فٹ پاتے ہیں، بقیہ حضرات اس زمرے میں نہیں آتے۔ برسوں سے تسلیم شدہ وحشی صنف غزل میں واقعی وحشیانہ پن کوٹ کوٹ کر بھرا پڑا ہوا ہے۔ جبھی تو اس صنف کو برتنے اور اس صنف میں شاعری کرنے والے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ کسی کے اردو داں خانوادے ہی سے تعلق رکھے، بلکہ اس صنف کو صرف لب و لہجے کی ضرورت ہوتی ہے۔ پھر وہ شخص چاہے جس خطے ارض کا باسی ہو، غزل اسے اپنائے بغیر نہیں رہتی۔ غزل کہنے کے لیے جن لوازمات کی ضرورت ہوتی ہے، ان میں سے تقریباً تمام آلوک یادو کے یہاں پائی جاتی ہیں۔ خواہ ردیف قافیے کا انتخاب ہو یا ہر شعر ایک مکمل واقعہ بیان کی ندرت ہو یا شریعت اور نغمگی ہو، شعریت اور نغمگی، ہر وہ چیز ان کی غزلوں میں موجود ہے جسے ملا کر غزل کا قالب ڈھلتا ہے۔ روایتوں کے ذریعے قاری تک اپنا پیغام پہنچانا ہو یا مٹتی تہذیب کی عکاسی ہو، آلوک یادو انہیں اس طرح بیان کر جاتے ہیں کہ بندہ سانس روک کر اس جگہ ٹھہر کے غور کرنے پر مجبور ہو جائے۔ چند مثالیں ملاحظہ کریں۔ پھر اسے بے وفا کہہ دیا، ہائے ہم نے یہ کیا کہہ دیا۔ ہر ستم اس کا نعمت سمجھ، یار کو جب خدا کہہ دیا۔ ہوائیں سامنی جو پڑھ سکو تم، انہی پہ آنسوؤں نے خط لکھے ہیں۔ جیے ہیں درد اور آنسو پیے ہیں، کہاں روتا تیرا کاندھا نہیں تھا۔ نہ ہوتی عشق میں حاصل جو لذت غم بھی، تو کرتا کیا میرا قلب زار، سمجھا کرو۔ بے خطا ہو کے بھی مانگی ہے معافی ہم نے، اپنے رشتے کو اسی طرح بچائے رکھا۔ جس کے ہونے کی دعا مانگی خدا سے ہم نے، در بدر ہم کو وہی لخت جگر کرتا ہے۔ سراپا تیرا کیا قیامت نہیں ہے، ادھر حشر سی دل کی حالت نہیں ہے۔ کھا کر قسم تمہاری نشیلی نگاہ کی، ہر روز توبہ کرتے رہے میں کشی سے ہم۔ اس کی ہر چیز میری عشق کیا آغاز میں تھی، لیکن آج اس نے میری جان بھی پرائی لی تھی۔ پیار کا دونوں یہ آخر جرم ثابت ہو گیا، یہ فرشتے آج جنت سے نکالے جائیں گے۔ خفا سے ہیں آخر جناب ناصح کیوں، کسی نے کر دیا آج ذکر حق پھر سے۔ جڑیں چاہتی ہے ٹھہرنے کو مٹی، ہتھیلی پہ سرسوں اگاوے کیسے۔ ایک شعر میں عمر بھر کا تجربہ بیان کر جانے کا فن ہر کسی کو میسر نہیں ہوتا۔ ایک شعر میں زندگی کا تجربہ اگلے زمانے میں کسی انسان کو اس وقت تک تجربہ کار تسلیم نہیں کیا جاتا تھا جب تک کہ اس کے بالوں میں سفیدی، ہاتھوں میں لرزش اور کمر میں خم نہ آ جائے، لیکن اس دور میں بڑھاپے کا تجربہ بیان کرنے والے ایسے نوجوان موجود ہیں کہ کبھی کبھی تو ان میں اور ان کی شاعری میں کوئی مناسبت ہی نظر نہیں آتی۔ ظفر ٹانوی، ظفر صاحب چلے گئے؟ ہاں، پھر بھی ان کی بات تسلیم کے کیے بغیر نہیں رہا جا سکتا، شاید اس لیے کہ جب فن کامل ہو تو فنکار کی عمر نہیں پوچھی جاتی۔ اب شعر سنیے۔ جب کسی نے سرے بزم دیکھا نہیں، کسمساتی رہیں کانچ کی چوڑیاں، زندگی بھر کسی کی زمین پہ سجے، پھول تھے ہم کہیں کے کہیں پہ سجے، ٹھوکروں میں رہے سنگ تھے جب تلک، خاک بن کر کسی کی جبی پر سجے۔
جب بھی چھونے چلا عکس دھندلا گیا، جیسے ہو جھیل میں چاند سی زندگی، آنکھ سے آنسو چرا لے گیا، لیکن وہ شخص بے گوہر سیپ یہیں چھوڑ گیا ہے صاحب، بنا کر پاؤں کی بیڑی کو گھنگرو زندگانی، کرے گی رقص جب تک درد سا زندہ رہے گا۔ وہ پیاس اپنی بڑھانا چاہتا ہے، لبے دریا پھر آنا چاہتا ہے۔ اس دور کی ہر ایک چیز انوکھی ہے، یہاں ہر شخص اپنا رہبر بھی ہے اور رہزن بھی، روایتیں اور قدریں سب بدل گئیں، جہالت کتابوں میں سمائی ہوئی ہے۔ درندے رحم کر رہے ہیں، انسانی درندگی پہ آمادہ ہیں، انسان درندگی پہ آمادہ ہیں، ہر جگہ ہر رشتے اور ہر تعلق کے معنی ہونے چاہیے۔ اس ماحول میں شاعر اپنا طرز نہ بدلے تو اور کیا کرے؟ کر لیں گے خود تلاش کہ منزل ہے کس طرف، اکتا گئے ہیں یار تیری رہبری سے ہم، جرم تھا عشق سزا ملنی تھی، تا عمر کی قید فیصلے میں میرے حاکم نے جدائی لکھ دی۔ جان دینے میں سربلندی ہے، جان کا مول بھی تو سر ہے۔ مندرجہ بالا اشعار میں شاعر ہر بار بنے بنائے سانچے کو توڑتا ہے، احساسات و خیالات کا رقص اور تجربے کی الٹ موجود ہے، بے مثل، اور ہر وہ کام جو شاید کبھی نہ ہوا ہو ان کا ذکر بلکہ ایک آپ بیتی کی شکل میں نظر آتا ہے جو جگ بیتی بھی ہے۔ آلوک یادو کا ایک رنگ ایسا بھی ہے جو میر و غالب اور قدیم شعری روایت کی تردید کرتا ہے، اس کے علاوہ طنز کا ایسا اچھوتا اور نادر تجربہ پیش کرتا ہے کہ قاری نہ چاہتے ہوئے بھی نشار کی طرف متوجہ ہو جائے۔ اس میں ایک انوکھا پن یہ بھی ہے کہ وہاں جمود نہیں بلکہ حرکت ہوتی ہے۔ یہ اس کا ہم پیار میں ڈل جائے تو اچھا، یہ اس کا وہم پیار میں ڈل جائے تو اچھا، رسی تو جلی بل بھی نکل جائے تو اچھا۔ مندرجہ بالا اشعار میں جا بجا ان روایتوں کا ذکر ملتا ہے جو اس معاشرے میں پل کر جوان ہوئی، پھر شاعری میں ان کا ذکر بھی ہوتا رہا ہے۔ انسان کے حقیقی ضربوں کا عکاسی بھی اور تجربے کی بھٹی میں تپے خیالات بھی، محبت کی باتیں بھی اور رشتوں کی حقیقت بھی۔ الغرض قاری کو اپنے ذوق کے مطابق یا ہم ایسے طالب علم کو اپنے ذوق کے مطابق چیزیں ان غزلوں میں دستیاب ہیں۔ عام طور پر چھوٹی بحر میں شاعری کرنا لیک سے ذرا ہٹ کے اور مشکل تصور کیا جاتا ہے، لیکن آلوک یادو کا یہ امتیاز ہے کہ وہ چھوٹی بحر میں اچھی شاعری کرتے ہیں اور اپنی بات بھی مکمل کہتے ہیں، جس میں کہیں پر بھی کجی محسوس نہیں ہوتی۔ ایک مثال ہے، آپ سے ہر خوشی ہو گئی، آپ سے ہر خوشی ہو گئی، سر جھکا بندگی ہو گئی۔ غزلوں میں محبوب کے عارض و گیسو، لب و رخسار کے ذکر پہ ہی تنقید کا ایک نیا باب اور ادب میں نئے طرز اظہار کا در کھلا تھا، جہاں سے نظم اور جدید اردو تنقید کا آغاز ہوتا ہے۔ اس تفصیل سے قطع نظر آلوک یادو نے بعض روایتوں اور اساطیر الاولین کو ایسی چوٹ دی ہے کہ دانتوں تلے انگلیاں چلی جائیں۔ چند مثالیں ملاحظہ کریں۔ دینے والے نے اتنا دیا، حسرتوں میں کمی ہوگی، تیرے ان لبوں کو میں کیا تشبیہ دوں کہ پھولوں میں ایسی نزاکت نہیں ہے۔ مذکورہ بالا اشعار میں پہلا شعر غالب کے اس شعر کا رد محسوس ہوتا ہے، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے۔ پھر دوسرا اور تیسرا شعر میر کے مشہور شعر نازکی، ناز کی اس کے لب کی کیا کہیے، ناز کی اس کے لب کی کیا کہیے، پن کھڑی ایک گلاب کی سی ہے، یا کلاسیکی شاعری اور ان کی روایتوں کی کاٹ ہے جن پہ ناقدوں نے ایک زمانے تک بحث کیا ہے۔ یہاں کسی کو کمتر یا برتر دکھانا ہرگز نہیں، بلکہ مقصود یہ ہے کہ ہر زمانے کی اپنی ضرورتیں اور روایتیں ہوتی ہیں۔ سو گردش ایام کے بقدر شاعری بھی اپنا رخ تبدیل کرتی ہے اور ہر دور کے اپنے تقاضے، اپنے استعارے ہوتے ہیں۔ اگرچہ ضرورت زندگی تبدیل نہیں ہوتی، لیکن کسی حد تک ان کی نوعیت ضرور بدل جاتی ہے۔ بحر، وزن اور قافیہ ردیف کی آمیزش اور لفظوں کی ہیرا پھیری سے شاعری تو ہو سکتی ہے، لیکن تخیلات کا قافلہ تھمتا نہیں، بلکہ اس کے سارے کل پرزے متحرک نظر آتے ہیں۔ چند مثالیں ملاحظہ کریں۔ میں دل کی بات کرتا تھا، میں دل کی بات کرتا تھا، تمہیں دنیا کی چاہت تھی، تو مجھ کو چھوڑ کر بھی تم نہ ہو پائے زمانے کے،
खफा खफा से हैं आखिर जनाब नासे क्यों, किसी ने कर दिया क्या आज जिक्र हक फिर से, किसी से रूठ गए या किसी का दिल तोड़ा, जबी आ गया क्यों आपके अर्क फिर से, खून से जिस्म बोझ बस्तों का, क्या है तालीम तरबियत क्या है। जहाँ एक तरफ उर्दू दार तबके को आलोक यादव के हिंदी जबान के अल्फाज पे एतराज हो सकता है और ये बात कही जा सकती है कि जबान बोझल हो रही है, लेकिन अपनी ही कही बात फिर न दोहराते हुए आखिर में बस इतना अर्ज करना चाहूँगा कि मंदरजा वाला 4 अशार 3 मुख्तलिफ गज़लों के हैं जो ज़बान की सतह पर आला नमूने में शामिल किए जाने के काबिल हैं। इसलिए जहाँ हिंदी अल्फाज का इस्तेमाल है वहीं उर्दू ज़बान की शगुफ्तगी भी पाई जाती है और इस तरह एक तवाज़ुन कायम हो जाता है जो कम अज़ कम मेरी नज़र में ही सही हिंदुस्तानी लबो लहजे की अक्कासी ज़रूर करता है और यही वो आमेज़श है जो इसका सबूत फराहम करती है। छोटा सा मिसरा है, कब हम आप पर आए हैं एक ही माँ के जाए हैं। मैंने यहीं से शुरू किया था, हम अव्वा की औलाद हैं और कब हम पर आए हैं। दूसरा इसका पाठ है मगर नहीं पढ़ा। शुक्रिया।